آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ طالبان کا جنم کیسے ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے امریکہ افغانستان میں طالبان سے لڑائی لڑ رہا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ کمیونسٹ طاقت افغانستان میں مکمل طور پر ختم ہو گئی؟ کیوں امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب نے طالبان کو سہارا دیا؟ یہ بات ہے 1979 یعنی 1979 کی، جب افغانستان کے پریزیڈنٹ تھے نور محمد تارکی، جو کہ ایک کمیونسٹ رہنما تھے۔ افغانستان میں اس وقت کمیونزم بہت عروج پر تھا، اور پھر 1979 میں نور محمد تارکی کا جب قتل ہوا تو ان کے قاتل حفیظ اللہ امین، جو کہ خود بھی ایک کمیونسٹ رہنما تھے، وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو گئے، کیونکہ افغانستان کے پڑوسی ملک ایران میں بھی اس وقت 1979 کا ریولوشن یعنی انقلاب خمینی، انقلاب ایران آ چکا تھا۔ حفیظ اللہ امین، جس نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر نور محمد تارکی کا قتل کیا، چونکہ حفیظ اللہ امین بھی ایک کمیونسٹ رہنما تھے، لہٰذا پڑوسی ملک کی صورتحال دیکھتے ہوئے انہیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں افغانستان میں بھی اسلامی تحریک جنم نہ لے لے۔ البتہ افغانستان میں اس وقت کمیونسٹ اور اسلامسٹ کے درمیان جھڑپیں، مکالمہ، مباحثہ اور مناظرہ جاری تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حفیظ اللہ نے اپنی تقریروں میں دین کی بات شروع کر دی، اپنے مکالمے اور اپنے تمام بیانات میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی شروع کر دیا۔ جب حفیظ اللہ امین نے کمیونسٹ ہوتے ہوئے اپنے بیانات میں اسلام کا سہارا لینا شروع کیا تو اس سے کمیونزم کا چہرہ اور اس کی شناخت خراب ہو رہی تھی، لہٰذا سوویت یونین نے حفیظ اللہ امین کو قتل کروا دیا، اور اس طرح افغانستان میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار یعنی سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ اس دوران افغانستان میں بابرک کرمل کی حکومت آ گئی، جو یہ چاہتے تھے کہ افغانستان ایک فری اسٹیٹ بنے، ایک آزاد ریاست بنے جہاں قانون کی آزادی ہو، جہاں جمہوریت ہو۔ چونکہ سوویت یونین وہاں بہت زیادہ کامیاب ہو چکا تھا اور امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ افغانستان ترقی کر رہا تھا اور افغانستان کے ترقی کے پیچھے سوویت یونین کا ہاتھ تھا۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ سوویت یونین ویتنام اور ایتھوپیا کی طرح افغانستان پر بھی قابض ہو جائے، لہٰذا امریکہ نے وہاں کے مجاہدین یعنی جو اسلامسٹ طبقہ تھا اس کو سہارا دینا، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان اور سعودی عربیہ نے بھی مجاہدین کو سپورٹ کیا، اور ایک جنگ کا آغاز ہوا جس کا نام تھا سائیکلونز۔ $ملین کی فنڈنگ امریکہ ان مجاہدین کو کرتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں چند خفیہ ادارے بھی تھے جن میں MI6، CIA، ISI نے مجاہدین کو سپورٹ کیا۔ وہ مجاہدین کون تھے اور ان کا جنم کیسے ہوا؟ یہ تمام مجاہدین در حقیقت گوریلا فائٹرز تھے جو افغانستان کی پہاڑیوں پر رہتے تھے اور وہاں رہتے ہوئے جنگیں لڑتے تھے۔ امریکہ نے ان کو بہت سپورٹ کیا، وہاں میزائلز، ٹینکس اور دیگر جنگی آلات بھیجوانا شروع کر دیے، اور افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ حالات جب بہت زیادہ خراب ہو گئے تو پھر سن 1988 میں وہاں پارلیمنٹری الیکشن ہوئے، جس میں ڈاکٹر نجیب اللہ افغانستان کے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک پیس ایگریمنٹ کیا جس کا نام جنیوا ایکارڈز تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ افغانستان پاکستان کی سرحدوں پر مداخلت کرے گا، اور نہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کی سرحدوں میں مداخلت کرے۔ لیکن پاکستان مجاہدین کو سپورٹ کرتا ہے، اور بالآخر سوویت یونین
کے ٹکڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سن 1989 یعنی 1989 میں سوویت یونین افغانستان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ 1990 میں افغانستان کو اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور وہاں موجود تمام کمیونسٹ قوانین کو آئین سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ نے یہ معاہدہ اس لیے کیا تھا کہ افغانستان میں شانتی آئے اور اسی لیے افغانستان کو اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کیا تھا، لیکن امریکہ مستقل طور پر مجاہدین کو سپورٹ کرتا رہا اور انہیں ہتھیار اور فنڈنگ بھیجتا رہا اور انہیں یہ بتاتا رہا کہ افغانستان میں اسلام خطرے میں ہے۔ اور بالآخر سن 1992 میں اسلامی مجاہدین کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ برہان الدین روانی کو منتخب کیا، لیکن پھر 1996 میں ایک اور نئے گروہ کا جنم ہوا جسے طالبان کہتے ہیں اور ان کا بانی ملا محمد عمر تھے۔ طالبان کے معنی اسٹوڈنٹس کے ہیں اور افغانستان کے وہ تمام مذہبی ذہن رکھنے والے اسٹوڈنٹس ملا عمر کے ساتھ ہو گئے، اور وہ تمام لوگ جو ریفیوجیز تھے جو پاکستان میں تھے، جب وہ پاکستان کے مدارس سے تعلیم حاصل کر کے واپس افغانستان گئے تو ملا عمر کے ساتھی بن گئے، یعنی وہ بھی طالبان کا حصہ بن گئے۔ اور پھر بالآخر امریکہ نے طالبان کو بھی سپورٹ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1996 میں طالبان پورے افغانستان پر قابض ہو گئے۔ طالبان کے دور میں افغانستان میں خوشحالی بھی آئی، امن بھی آیا اور عوام سکون میں بھی آئی، کیونکہ وہ تمام عوام جو پچھلے کئی دہائیوں سے جنگ کا شکار تھی، طالبان کے دور حکومت میں انہیں خوشحالی نصیب ہوئی۔ لیکن طالبان کے دور حکومت میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے پوری دنیا طالبان کے مخالف سمت میں جا کھڑی ہوئی۔ طالبان نے اپنی دور حکومت میں سینما، فٹ بال پر پابندی لگا دی، مردوں کو کلین شیو کرنے پر پابندی لگا دی، پینٹنگ پر پابندی لگا دی اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کی تعلیم پر بھی پابندی لگا دی۔ اور طالبان چونکہ پشتو زبان بولنے والے تھے، لہٰذا ان میں قوم پرستی کا بھی عنصر پایا جاتا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے ملک میں ہزارہ کمیونٹی کو مارنا شروع کر دیا، کرسچنز پر ظلم کرنا شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو طالبان وہاں حکومت کر رہے تھے، افغانستان کی جو ایک سائن تھی، افغانستان کا سگنیچر تھا، افغانستان کی علامت تھی، یعنی بدھا اسٹیچو، اس بدھا اسٹیچو کو بھی توڑ گرایا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر نجیب اللہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران 3 ممالک جو کہ طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان میں پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE شامل ہیں۔ طالبان کے مقابلے میں اس دوران ایک ناردرن الائنس بنائی گئی اور ان میں ایک اسلامی مجاہد جس کا نام احمد شاہ مسعود تھا، وہ طالبان کے سامنے آ کھڑا ہوا، لیکن ناردرن الائنس طالبان سے جنگ ہار جاتی ہے اور احمد شاہ مسعود قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی ایک نیا گروہ جس کا نام القاعدہ تھا، وہ 9/11 میں ملوث پایا جاتا ہے اور 9/11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا لیڈر ایک سعودی نژاد جس کا نام اسامہ بن لادن تھا۔ طالبان نے القاعدہ کے لیڈر، القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو شیلٹر پرووائڈ کیا اور اس کو افغانستان میں امان دے دی۔ اسامہ بن لادن نے افغانستان سے امریکہ کو خط لکھا اور اس میں اس نے لکھا کہ امریکہ کو سزا دی گئی ہے اور اس سے بدلہ لیا گیا ہے ان تمام مظالم کا جو اس نے پچھلے کئی دہائیوں سے مسلم ممالک میں کیے، جس میں شمالیہ اور افغانستان سر فہرست ہیں۔ امریکہ نے بھی اس خط کے بعد بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور افغانستان میں ایئر اسٹرائک اور ڈرون حملے شروع کر دیے۔ اس کے بعد امریکہ نے طالبان کے بجائے ناردرن الائنس کو سپورٹ کیا اور سن 2001 میں ناردرن الائنس اور امریکہ نے مل کر طالبان کی حکومت
ختم کر دی اور پھر اس کے بعد احمد شاہ مسعود کی پارٹی کا حامد کرزئی نیا صدر منتخب ہوا۔ 2004 میں افغانستان میں جمہوری الیکشن ہوئے جس میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حامد کرزئی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے۔ حامد کرزئی نے اپنی فورن پالیسی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پڑوسی ممالک سے بہتر تعلقات بنائے جس میں ہندوستان بھی شامل تھا، لیکن پھر اس کے بعد پاکستان پر اس کے منفی اثرات آنا شروع ہو گئے۔ وہ تمام لوگ جو افغانستان میں طالبان کے گروہ میں شامل تھے وہ وزیرستان واپس آ گئے اور کچھ لوگ افغانستان سے بھاگ کر پاکستان آ گئے، لہٰذا امریکہ نے ان تمام لوگوں کا کلا کما کرنے کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے پاکستان کے مغربی علاقوں میں ڈرون حملے شروع کر دیے، جس میں وزیرستان سر فہرست ہے۔ پاکستان نے وزیرستان کو امریکہ سے چھڑانے کے بجائے امریکہ کو اپنی سرحدیں دی اور امریکہ نے وزیرستان کو قبرستان بنا دیا۔ آئے روز وہاں ڈرون حملے ہوتے اور پھر اس کے بعد پاکستان میں خودکش حملوں کا دور شروع ہوا۔ بالآخر سن 2011 میں ایبٹ آباد میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو قتل کیا اور امریکہ کا بدلہ پورا ہو گیا۔ 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق 2013 میں طالبان کا بانی اور ان کا رہنما ملا محمد عمر بھی ایک موذی مرض کا شکار ہو کر اپنے خالقی حقیقی سے جا ملا، لہٰذا امریکہ کا بدلہ یہاں پورا ہو گیا تھا اور اگر امریکہ چاہتا تو افغانستان سے باہر نکل سکتا تھا، لیکن امریکہ کے منشور میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ افغانستان کو مکمل طور پر ایک جمہوری ملک بنائے گا۔ اور اس دوران افغانستان میں سول وار شروع ہو گئی، طالبان بکھرنا شروع ہو گئے اور امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ طالبان دوبارہ مضبوط ہونا شروع ہو گئے اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دینا شروع کر دیا۔ فروری 2020 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان سے معاہدہ کیا اور ان سے بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر طالبان القاعدہ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے تو امریکہ بھی افغانستان چھوڑ دے گا، کیونکہ امریکہ نے اس جنگ میں $2 ٹریلین سے زیادہ سرمایہ خرچ کر دیا ہے۔ اور پھر سن 2021 میں امریکہ کے نئے صدر جوئی بائیڈن نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہدے پر عمل کیا۔ جوئی بائیڈن نے 9/11 کی 20ویں اینیورسری پر امریکہ سے فوج نکالنے کا اعلان کر دیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان ملٹری جن کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے وہ 75,000 طالبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات غلط ثابت ہوئی اور آج تک کی اطلاعات کے مطابق 90% سرحدی علاقوں پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ تھی افغان جنگ کی ایک مکمل تاریخ کہ 1979 سے افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہے، جبکہ 1979 سے اگر پہلے بات کی جائے تو اس دوران بھی افغانستان میں جنگ جاری تھی، جس کے حوالے سے ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن طالبان، القاعدہ کا جنم کس طرح سے ہوا اور دیگر جہادی تنظیمیں کس طرح سے افغانستان میں جنگیں لڑتی رہیں، کس طرح امریکہ مجاہدین کو اور دیگر اسلامی تنظیموں کو سپورٹ کرتا رہا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، وہ تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو ملی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کے مزید معلومات سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل آسان سی بات کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔